السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میرا اسلام بائی بنت ہوا۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی المناک واقعہ لے کر آئی ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ کہتے ہیں کہ نہروان میں خارجیوں کو شکست فاش ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو خارجی بچ نکلے تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے نکلنے میں۔ انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان خارجیوں کا سردار ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی حامی بھری۔ عمر بن بکر تمیمی نے حضرت عمر بن عاص کی شہادت کی حامی بھری، جبکہ برق بن عبداللہ تمیمی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی حامی بھری۔ چنانچہ ان تینوں حضرات نے اپنے اس ناپاک ارادے کے لیے 17 رمضان المبارک بوقت فجر کا وقت طے کیا اور اپنے مذموم ارادوں کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمر بن بکر تمیمی مقررہ وقت پر جامع مسجد جا پہنچا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روز علیل ہونے کی بنا پر اپنے ایک افسر خارجہ بن ابی حبیبہ کو نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد بھیجا۔ جب انہوں نے نماز کے لیے تکبیر کہی، اسی وقت عمر بن تمیمی نے آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے عمر بن تمیمی کو پکڑ کر حضرت عمر بن عاص کے سامنے پیش کیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے قتل کے غرض سے آیا تھا، لیکن اتفاقاً آج وہ خود نماز پڑھانے نہیں آئے۔ حضرت عمر بن عاص نے اسے قتل کروا دیا، اور برق بن عبداللہ تمیمی جو کہ حضرت امیر معاویہ کے قتل پر مامور تھا، وہ بھی مقررہ وقت پر جامع مسجد دمشق پہنچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے نماز کے لیے امامت شروع کی تو برق بن عبداللہ تمیمی نے آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ پر وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ برق بن عبداللہ تمیمی پکڑا گیا اور حضرت امیر معاویہ نے اسے قتل کروا دیا، اور حضرت امیر معاویہ کو جو زخم آئے تھے وہ زیادہ گہرے نہیں تھے، تو اس لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی حالت بہتر ہونے شروع ہو گئی اور وہ ٹھیک ہو گئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ پر قاتلانہ حملہ کے لیے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا جو نہروان میں بچ کے نکل چلے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بھی بیان نہیں کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شبیب بن شجرہ سے ہوئی، جو اسے اپنے مطلب کا آدمی لگا۔ ابن ملجم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن ملجم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن ملجم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس دوران ابن ملجم کی نظر بنو تمیم کی ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن ملجم کو پہچان لیا اور اسے اپنے پاس بلایا۔ ابن ملجم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن ملجم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ کٹا ہوا سر مہر میں دے، تو پھر وہ اس سے نکاح کریں گی۔ ابن ملجم نے کہا کہ اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرائط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں ہے۔ بنو تمیم کی اس دوشیزہ نے حامی بھر لی۔ ابن ملجم نے اس دوشیزہ سے کہا کہ اسے اپنے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی دے تاکہ وہ اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ اس دوشیزہ نے وردان نامی ایک شخص کو ابن ملجم کے ساتھ کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ فجر کے وقت ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں شبیب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا، اور یہ تینوں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے تشریف لائے تو اس وقت شبیب نے آگے بڑھ کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ دوسرا وار ابن ملجم نے کیا اور وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنا دوسرا وار مکمل کیا۔ وردان نے یہ دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ شبیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا، لیکن ابن ملجم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے اپنے بھانجے حضرت ام ہانی کے بیٹے حضرت جعدہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن ملجم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے آپ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اس سے وہ شخص مارا جائے جو خلق کے لیے
شر کا باعث ہو۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے حاضرین محفل بالخصوص اپنے فرزند سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں جانور نہ ہو سکا تو تم اسے قصاص کے طور پر اسی کی تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا۔ اس کے بعد شیر خدا حیدر کرار امام الاولیاء امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو چند ایک وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد آپ نے کلمہ توحید پڑھا اور اپنی جان آخرت کے سپرد کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان مبارک 63 ہجری کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالامارت کوفہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق آپ کو کوفہ کی جامع مسجد میں مدفون کیا گیا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ کو کوفہ سے 17 کلومیٹر دور دفن کیا گیا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔